أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. غزوہ احد کے پس منظر میں اللہ کی طرف سے ہدایات کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں مزید اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کچھ مشورے دے رہے ہیں اور منافقین جن کا مزاج اور جن کی طبیعت مادیت اور دنیاوی منفعت سے جڑی ہوئی تھی، وہ ہر چیز کو دنیاوی پیمانے سے تولتے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر زندگی گزارتے تھے. ان کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کر کے اہل ایمان کو ان سے بچنے اور دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے، او کانوا غزا، یا جہاد میں جاتے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے، ما ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بنائے، حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت اور ندامت کا ذریعہ. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی بھی دینے والے ہیں اور موت بھی. اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منافقوں سے دور رہنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں. منافقین پیچھے بھی بار بار بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر یقین پوری طرح نہیں ہوتا تھا، آخرت پر ان کا بھروسہ نہیں تھا. وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور دنیائی مفاد اور دنیا کے فائدے کو ہی سب کچھ سمجھ کر زندگی گزارتے تھے. اور وہ لوگ موت کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ موت اور حیات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. موت و حیات کا مسئلہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. اللہ کے حکم کے ذریعے موت بھی آتی ہے اور اللہ کے حکم کے ذریعے آدمی زندہ بھی رہتا ہے. اس پر ان کا بھروسہ نہیں تھا. وہ اسباب سے جوڑتے تھے، زندگی اور موت کو اسباب سے جوڑتے تھے.
ان میں سے جب لوگ کوئی سفر کرتا اور سفر میں کسی کا انتقال ہوتا، تجارتی سفر کے لیے کوئی نکلتا، اس کا انتقال ہوتا، یا رشتہ دار ان کا کوئی جہاد میں جاتا، غازی کی جمع غزہ، جہاد کرنے والے، تو اس میں چلا جاتا اور وہاں شہادت حاصل ہوتی یا وہ مر جاتے، تو لوگ افسوس بھی کرتے تھے، تانے بھی دیا کرتے تھے اور آپس میں تذکرہ بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے، سفر نہ کرتے یا جہاد میں نہ جاتے تو مرتے نہیں۔ اور یہی سوچ سوچ کر ان کے دلوں کے اندر گھٹن محسوس ہوتی تھی، دل میں تکلیف ہوتی رہتی تھی۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والو آپ کافروں کی طرح مت بنیے، یعنی ان کی صفات کو مت اختیار کیجیے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کافر کا مطلب منافق، جو سامنے سے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن اندر سے ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض، سفر میں جانا، غزہ غازی کی جمع، جہاد میں جانا۔ جب ان کا کوئی آدمی سفر میں جاتا، بھائی کا مطلب ان کا رشتہ دار یا ان کا اور کسی طرح سے نسبت رکھنے والا اہل تعلق، وہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، وہ کسی سفر میں جاتے اور ان کا وہیں انتقال ہو جاتا یا وہ شہید ہو جاتے، تو کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ گویا موت و حیات کا مسئلہ وہ اسباب سے جوڑتے تھے کہ ہمارے یہاں رہتے تو موت نہیں ہوتی، گویا موت سفر میں نکلنے کی وجہ سے آئی، جہاد میں جانے کی وجہ سے آئی۔ تو اللہ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں افسوس اور ندامت کو ہمیشہ جمائے رکھتے ہیں، یعنی یہ سوچ سوچ کر وہ افسوس کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، شکست خوردہ دل ہو جاتے ہیں، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھنے کی ہمت، حوصلہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو پاتا۔ اللہ کہتے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی سفر میں گیا اس کی وجہ سے موت آ گئی، جہاد میں گیا اس کی وجہ سے موت آ گئی، ایسا نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر سفر کرتے رہتے ہیں لیکن مرتے اپنے گھر میں آ کر، اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کبھی سفر نہیں کیا گیا، ہمیشہ اپنے علاقے میں رہے، لیکن کبھی کسی زندگی کی عمر میں انہوں نے سفر اختیار کیا، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر جہاد میں رہے لیکن بستر پر ان کا انتقال ہوا، اور کتنے لوگ تھے پہلی مرتبہ گئے شہادت حاصل ہو گئی۔ تو موت حیات کا مطلب اللہ کے حکم پر موقوف ہے، اس کا کسی سفر سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ بزدل بناتے ہیں، آپ کو ہمت رکھنی چاہیے، بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ موت ہوگی تو بستر پر بھی آ جائے گی، موت نہیں ہوگی تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بھی موت نہیں آ سکتی۔ تو بھروسہ ہمیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال سے اللہ پوری طرح واقف ہے، تمہیں عمل پر دھیان دینا چاہیے۔ اخلاص ہے یا نہیں دل میں، ہمارے اعمال برابر ہے یا نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہے یا نہیں، اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایسے موت ہوئی ویسے موت ہوئی، یا یہاں جانے سے موت آتی ہے وہاں جانے سے موت نہیں آتی ہے، اس کو سوچنے کے بجائے ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں، ہمارے اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو کچھ ہمارے پاس ذخیرہ جمع ہے یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر اللہ کے راستے میں تم قتل کیے جاتے ہیں یا تمہاری موت آ جاتی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی بخشش اور رحمت خیر مما یجمعون، جو لوگ وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اندرونی خباثت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں اتنے ملوث ہیں، اتنے مست ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو جمع کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں اور اسی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت انہیں کہیں جانے نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت یہ وقتی چیز ہے، اصل چیز اللہ کے ہاں مغفرت ہے۔ تو آپ اگر جہاد میں شریک ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یا سفر میں اللہ کی حلال رزق کی تلاش میں جائیں گے، وہاں اگر مر جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے رہے تو اللہ کے آپ کو جو ملنے والا ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے جس کے لیے آپ اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہیں۔ جس دنیا کے لیے آپ اپنا سب کچھ دے رہے ہیں اس سے وہ چیز بہت بہتر ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حاصل ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہمیں ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر جانا ہے، ان سب پر دوسرے کا قبضہ ہونے والا ہے، ہمارے لیے کیا ملنے والا ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخرت ہمارے پیش نظر رہے گی، اور موت و حیات کے مسئلے کو ہم اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں گے، اللہ پر چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمارے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے ہمیں کوئی چیز رکاوٹ میں نہیں ڈال سکے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آپ بستر پر مرے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، جمع تو تم سبوں کو اللہ کے پاس ہی کیا جائے گا۔ اللہ کے پاس جب ہمیں جمع ہونا ہے، مر کر اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے، وہیں پر ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ تو چاہے بستر پر مرے چاہے شہید ہو جائے، اس سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو پھر دنیا کے لیے سب کچھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ وہاں جانا ہے تو وہیں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال ان آیات میں ایک تو ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کریں، کافر، منافق اور وہ لوگ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کی طبیعت دنیا میں لگی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی صفات اختیار کرنے سے ہمیں روکا گیا، ہمیں اپنے دینی مزاج کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری چیز جو بتایا گیا کہ موت اور حیات کسی سبب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تیسری چیز انسانوں کو کہا گیا کہ ہمیں اپنے عمل پر دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ مسلمان کو آخرت پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے، وہاں جو ہمیں فائدہ دینے والی چیز ہو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پانچویں چیز بتائی کہ مر کر ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو اس لیے دنیا میں مست ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جب جواب دینا ہی ہے اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو موت کے ڈر سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔